بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سپریم کورٹ آف پاکستان کے موجودہ 2024 میں جو چیف جسٹس ہیں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب، انہوں نے 2-4 دن پہلے چنیوٹ میں ایک قادیانی جو گرفتار ہوا اور اس کا مقدمہ چلا، اس پر جو انہوں نے قادیانیت نوازی کا ثبوت دیا ہے، اللہ کا فضل ہے کہ تمام مسلمان جاگ اٹھے ہیں۔ اور سب سے پہلے اس پر میری جماعت عالم مجلس تحفظ ختم النبوت کے شاہین ختم النبوت مولانا اللہ وسیع صاحب نے آواز اٹھائی۔ پھر قائد جمعیت حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب کا آج ویڈیو پیغام سامنے آیا۔ اس کے بعد ہمارے جمعیت علماء اسلام کے مرکزی جنرل سیکریٹری حضرت مولانا عبدالغفور حیدری صاحب دامت برکاتہم عالیہ کا بیان سامنے آیا۔ ابھی جماعت اسلامی کے مرکزی امیر کا بیان بھی سامنے آیا ہے، اور اس کے علاوہ دوسری جماعتوں کی جانب سے بھی بیانات سامنے آ رہے ہیں۔ محترم سراج الحق صاحب جماعت اسلامی کے امیر ہیں، ان کی طرف سے بھی بیان سامنے آیا ہے۔ سب نے مسترد کیا ہے اور شدت کے ساتھ مسترد کیا ہے کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب، آپ جیسے پڑھے لکھے لوگ آدمی کس طریقے پر قادیانی کو سپورٹ کر رہے ہیں۔ یہ میرے ہاتھ میں سپریم کورٹ کا 1993 کے اندر فیصلہ ہے جو ہم نے عالمی مجلس تحفظ ختم ٹنڈو آدم جامعہ ندوۃ العلوم ختم ٹنڈو آدم کی جانب سے شائع کروایا، میرے پاس موجود ہے۔ اس کے اندر 5 جج تھے۔ اس وقت چیف جسٹس شفیع الرحمان تھے، اور جسٹس عبدالقدیر چودھری، جسٹس ولی محمد خان، جسٹس محمد افضل لون اور جسٹس سلیم اختر صاحب تھے۔ انہوں میں جسٹس عبدالقدیر چودھری نے تفصیلی فیصلہ لکھا ہے۔ اب میں آپ کو صرف وہ باتیں ان کی ہی بتا کر بات کو ختم کرتا ہوں، اور پھر اس بات کی مکمل حمایت کروں گا کہ جو انشاءاللہ اکابرین ختم نبوت کا اور ہمارے دیگر اکابر علماء کا جو بھی اعلان ہوگا، امت مسلمہ انشاءاللہ ان کے ساتھ کھڑی ہوگی۔ اس وقت بھی دیکھیں، قادیانیوں نے یہ الزام لگایا تھا کہ یہ مسلمان ہمیں آزان نہیں دینے دیتے، مسلمان ہمیں کلمہ نہیں پڑھنے دیتے۔ تو جسٹس عبدالقدیر چودھری صاحب اس میں لکھ رہے ہیں کہ آپ اگر ان کو کلمہ پڑھنے کی اجازت دیتے ہیں اور اگر آپ ان کو آزان دینے کی اجازت دیتے ہیں تو یہ اس کی مثال یہ ہو گئی کہ آپ ایک آدمی کے باپ کو دوسرے آدمی کا باپ قرار دیں۔ وہ کس طریقے پر بیان اس بات کو اپنے اوپر دعویٰ دائر کرنے کی اجازت دے سکتا ہے کہ فلاں شخص وہ میرا باپ نہیں ہے، لیکن اسے میرے باپ کا نام دیا جا رہا ہے، یا میرے باپ کو اس کے باپ کا نام دیا جا رہا ہے۔ جب یہ برداشت نہیں ہے تو دوسرے شخص کو ہم کس طریقے پر اس بات کی اجازت دیں کہ وہ اپنے ایک لعنتی شخص کو کہے کہ یہ محمد رسول اللہ ہے۔ اس سے خانہ جنگی کسی صورت پیدا ہوگی۔ یہ الفاظ میں چیف جسٹس عبدالقدیر چودھری صاحب پہ پڑھ رہا ہوں۔ ہمارے یہاں خانہ جنگی وغیرہ نہیں، ہم بہت آگے جانے کے لیے تیار ہیں، جیسے آج حضرت مولانا عبدالغفور حیدری صاحب نے بھی کہا، اور قائد ملت اسلامیہ مولانا فضل الرحمان صاحب نے بھی کہا، اور جناب سینیٹر سراج الحق صاحب نے بھی کہا کہ ہم بہت آگے تک جانے کو تیار ہیں، اور مسلمان انشاءاللہ جانے کے لیے تیار ہیں۔ تو یہ ان کی بات میں آپ کو پڑھ کر بتا رہا ہوں کہ آرٹیکل 20 کا انہوں نے جو حوالہ دیا ہے موجودہ چیف جسٹس نے، آرٹیکل 20، تو اس میں کہہ رہے ہیں کہ آرٹیکل 20 میں بھی تو آپ اس بات کا تو خیال کریں کہ ایک شخص ہے، وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا بیج لگا کر پڑھ رہا ہے، گھوم رہا ہے۔ میرے ذہن میں یہ ہے کہ یہ مسلمان ہے، جبکہ وہ مسلمان نہیں ہے، تو میں دھوکہ کھاؤں گا، تو اس کے دھوکہ دینے والا کون ہوا؟ وہ غلط ہوا نا، غلط وہ ہے، اس کو دھوکے سے روکا جائے، قادیانیوں کو دھوکے سے روکا جائے۔ پھر اسی آگے چل کر انہوں نے لکھا ہے کہ جہاں تک شاعر اسلام کا تعلق ہے، عدالت نے قرار دیا کہ اسلامی شاعر کسی غیر مسلم کو انہیں اختیار کرنے کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ کوئی غیر مسلم شاعر اسلام کیا آزان دینا، کلمہ پڑھنا، اور جناب اعلیٰ قرآن ہاتھ میں لینا، تسبیح ہاتھ میں لینا، نشانی کوئی بھی جس سے آدمی کو محسوس ہو کہ یہ شخص مسلمان ہے، کوئی ایسی چیز جس سے مسلمان محسوس ہوتا ہو، غیر مسلم کو وہ چیز ہاتھ میں لینے کی اور وہ استعمال کرنے کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ اور اگر لکھتے ہیں جسٹس عبدالقدیر چودھری صاحب لکھتے ہیں کہ اگر کوئی اسلامی حکومت برسر اقتدار ہونے کے باوجود کسی غیر مسلم کو اسلام قبول کیے بغیر، اسلام قبول کر لے قادیانی، آج بھی ہمارے بھائی، لیکن اسلام قبول کیے بغیر کسی غیر مسلم کو
اسلامی شاعر کی اجازت دیتی ہے تو وہ حکومت اپنے فرائض کی ادائیگی میں ناکام رہتی ہے. چیف جسٹس صاحب آپ کیا باتیں کر رہے ہیں؟ کس طرف آپ لے کر جا رہے ہیں امت مسلمہ کو؟ آپ اپنے عہدے کی ناجائز فائدے اٹھا رہے ہیں اور قادیانیوں کو فائدے دے رہے ہیں. مولانا عبدالغفور حیدری صاحب کی بات سے میں 100% متفق ہوں. میں ان کی حمایت کرتا ہوں کہ چیف جسٹس صاحب آپ استعفیٰ دیں اور گھر جائیں. آپ کو اس عہدے پر بیٹھنے کی اجازت ہی نہیں ہے، آپ اس کے اہل ہی نہیں ہے. آپ سے پہلے آنے والے 5 ججوں نے، آپ نے تو اکیلے نے لکھا، یہ 5 ججوں نے فیصلے کے اندر یہ بات لکھی ہے اور اس پر اتفاق کیا ہے کہ وہ حکومت اس قابل ہی نہیں ہے جو غیر مسلموں کو اسلامی شاعر استعمال کرنے کی اجازت ہے. قرآن اسلامی شاعر نہیں تو اس قادیانی نے اسلامی شاعر کیسے استعمال کیا؟ کیسے قرآن اپنے ہاتھ کے اندر لیا؟ محمد رسول اللہ اسلامی شاعر کی بنیاد ہے. کیسے اس نے محمد رسول اللہ کا نام استعمال کیا؟ وہ کافر ہے، وہ قادیانی ہے. اور کہا کہ سیکولر ریاست کی طرح اگر اس طریقے پر کرتے ہو تو سیکولر ریاست کی طرح ایک اسلامی ریاست بھی قانون بنانے غیر مسلموں کو اسلامی شاعر کے استعمال اور اپنے مذہب کی تبلیغ سے باز رکھنے کا اختیار رکھتی ہے. کہ یعنی غیر مسلموں کو ہم کسی بھی صورت میں اسلام کا نام استعمال کرنے کی اجازت نہیں دے سکتے. اور پھر آگے دیکھیں، پہلے عرض کیا گیا کہ ایسی پابندی کا مطلب اس کا مطلب کیا ہوگا کہ بے ایمان اور دھوکے باز غیر مسلموں کو اسلام کی مخصوص نمایاں صفات کے استعمال سے باز رکھنا ہے. بس ہمارا مقصد تو یہ ہے کہ قادیانی ہماری صفات کو استعمال نہ کریں، قادیانی ہمارے شاعر کو استعمال نہ کریں، ہمارے قرآن کو استعمال نہ کریں، اور ان کو استعمال کرنے کا حق بھی کہاں سے پہنچتا ہے. آگے دیکھیں، چیف جسٹس صاحب آپ نے اپنے عہدے کا ناجائز فائدہ اٹھایا ہے. ہمارے محترم جسٹس عبدالقدیر 1993 کے اندر لکھتے ہیں کہ قادیانی کا یہ عقیدہ ہے. یہ عقیدہ لکھنے کے بعد کون اس کو برداشت کرے گا کہ قادیانیوں کے لیے نرم گوشہ رکھے؟ جو مرزا غلام محمد قادیانی نے نزول المسیح قادیان 1909 صفحہ 4 میں لکھا ہے کہ جو میرے مخالف تھے ان کا نام عیسائی اور یہودی اور مشرک رکھا گیا ہے. اب بتاؤ، میں آپ سے پوچھتا ہوں، جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب مرزا غلام محمد قادیانی کو نبی مانتے ہو؟ اگر مانتے ہو تب بھی ہٹو اس عہدے سے، اور اگر نہیں مانتے تو آپ کو انہوں نے کافر مشرک یہودی کہا ہے قادیانیوں نے. اب بتاؤ، آپ کافر مشرک یہودی ہو؟ نہیں ہو تو آپ اپنے حد کے عزت کا دعویٰ ان کو کرو، پھر بھی قادیانی کو آپ کو قرآن میں لانا ہوگا. آگے دیکھیں، وہ کہتے ہیں کہ جو مجھے نہیں مانتا وہ خدا اور رسول کو بھی نہیں مانتا، کیونکہ میری نسبت خدا اور رسول کی پیشگوئی موجود ہے. حقیقت الوحی 1906 صفحہ 163 اور 64. سمجھے نا؟ اور آگے دیکھیں، آگے چل کر انہوں نے مثال دی ہے، انہوں نے آپ کے جسٹس صاحب نے عبدالقدیر نے مثال دی ہے کہ سر محمد ظفر اللہ خان قادیانی نے پاکستان کا وزیر خارجہ ہوتے ہوئے، اتنے غدار قوم ہے یہ، اور آپ ان کو سبسڈی دے رہے ہیں، آپ ان سے برات کر رہے ہیں. ظفر اللہ قادیانی نے پاکستان کا وزیر خارجہ ہوتے ہوئے بابا قوم، قائد اعظم جس کی تصویر آپ کی عدالت کے اوپر لگی ہوئی ہے، اس کا جنازہ شامل ہونے سے انکار کیا، اور آخری خراج عقیدت پیش کرنے سے یہ کہہ کر انکار کیا کہ اسے غیر مسلم ریاست کا مسلمان وزیر خارجہ یا مسلم ریاست کا غیر مسلم وزیر خارجہ سمجھ لیا جائے. روزنامہ زمیندار لاہور مورخہ 8 فروری 1950. اور یہ تو آپ کے بانی پاکستان کا اس نے جنازہ نہیں پڑھا، اور یہ کہتا ہے ہم کس طریقے پر کسی قادیانی کو اپنے مذہب کی کھلی آزادی دے. ان کا مذہب ہی نہیں ہے، وہ اپنا مذہب نیا شو کرے. بتائیں کون سا مذہب؟ وہ تو ہمارے مذہب پر ڈاکہ ڈال رہے ہیں. دیکھو ڈاکہ کیسے ڈال رہے ہیں. میں نے کل بھی ایک ویڈیو کے اندر جو کہا، اب یہ دیکھیں، سپریم کورٹ نے اس فیصلے میں اپنے مرزا قادیانی کی اس شعر کو لکھا ہے کہ روزنامہ بدر قادیانی کی اشاعت 25 اکتوبر 1906 میں قاضی ظہور الدین اکمل سابق ایڈیٹر کی ایک نظم شائع ہوئی تھی، جس کا مفہوم یہ ہے کہ محمد
پھر اتر آئے ہیں ہم میں اور آگے سے بڑھ کر ہیں اپنی شان میں، محمد دیکھنے ہو جس نے اکمر غلام احمد کو دیکھے قادیان میں. تو کہتا ہے کہ ہمیں پھر نئے کلمے کی ضرورت ہی پیش نہیں آئی. یہ کب کا ہے؟ روزنامہ الفضل قادیان 22 اگست 1944. پھر سورج کی کہتا ہے مرزا قادیانی کہ سورج کی کرنوں کی اب برداشت نہیں، اب چاند کی ٹھنڈی روشنی کی ضرورت ہے، اور وہ احمد کے رنگ میں ہو کر آیا ہوں. روحانی خزائن صفحہ نمبر 445-46 جلد 17. اور اس کے علاوہ کہتا ہے کہ جو کوئی میرے اور محمد کے درمیان فرق کرتا ہے اس نے نہ مجھے دیکھا نہ مجھے پہچانا. مرزا غلام محمد قادیانی نے مزید دعویٰ کیا، یہ میں ان کی کتابوں سے نہیں، چھوڑو قادیانی کی کتابیں، آپ کی سپریم کورٹ کے فیصلے کے اندر لکھا ہوا ہے. چیف جسٹس صاحب کہاں جا رہے ہیں، کس موڑ پر آپ جا رہے ہیں؟ کہتے کہ میں مرزا قادیانی کہتا ہے میں اس میں محمد کی تکمیل ہوں، میرے سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مکمل ہوا ہے، اور میں محمد کا ظل ہوں، محمد کا سایہ ہوں. اور سورہ جمعہ کی 62 کی آیت نمبر، سورہ جمعہ کی آیت نمبر 3 کے پیش نظر جس میں کہا گیا ہے، اس میں محمد رسول یہ مجھے کہا گیا ہے. قادیانی کہتا ہے آیات کی لکھ کر کہتا ہے کہ اس کے محمد رسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم، کہتا ہے کہ اس میں محمد سے مراد میں ہوں، اللہ کے بندے. آگے وہ کہتا ہے کہ میں، مرزا قادیانی لکھتا ہے میں وہ آئینہ ہوں جس میں محمد کی ذات اور نبوت کا عکس جھلکتا ہے. میں آپ سے پوچھتا ہوں، کوئی کتا کھڑا ہو کر کہے کہ میں وہ آئینہ ہوں جس میں قاضی فائز عیسیٰ کا عکس جھلکتا ہے، برداشت کرو گے؟ کس لین پر آپ لے کر جا رہے ہو امت مسلمہ کو؟ صفحہ نمبر مندرجہ روحانی خزائن اور روح نزول المسیح صفحہ نمبر 48 شائع شدہ قادیان. اور پھر کہتا ہے یہ انہوں نے 85 نمبر کے اندر ریمارکس کے اندر لکھا ہے محترم عبد القدیر نے، چودھری نے، کہ مرزا قادیانی نے نہ صرف یہ کہ اپنی تحریروں میں رسول اکرم کی عظمت اور شان کو گھٹانے کی کوشش کی، بلکہ بعض مواقع پر ان کا مذاق اڑایا ہے. کیسے؟ پھر آگے لکھتے ہیں پیغمبر اسلام، مرزا قادیانی نے لکھا ہے کہ پیغمبر اسلام اشاعت دین کو مکمل نہیں کر سکے، میں نے اس کی تکمیل کی. نعوذ باللہ، یہ ہمارے نبی سے بڑھ گیا بغیرت، اس نے آ کر تکمیل کی. نعوذ باللہ، یہ تو میرے پیشاب کی جھاگ کے برابر نہیں ہے. قاضی فائز عیسیٰ صاحب، اس کو میں تمہارے پیشاب کی جھاگ کے برابر نہیں سمجھتا تھا، اب کی بات جدا ہے، میں تمہارے پیشاب کی جھاگ کے برابر نہیں سمجھتا تھا اس کو. اور کہتا ہے کہ رسول اکرم بعض نازل شدہ پیغامات کو نہیں سمجھ سکے، ان سے بہت سی غلطیاں سرزد ہوئیں. کتاب کا حوالہ لکھا ہے، دیکھیے ازالہ عوام لاہوری طبع صفحہ نمبر 346. اور پھر لکھتا ہے کہ رسول اکرم کے 3000 معجزات تھے، میرے پاس 10 لاکھ نشانیاں ہیں. یہ توہین اور تنقیص ہے یا نہیں ہے؟ حضور علیہ السلام کا مذاق اڑانا ہے یا نہیں ہے کہ حضور علیہ السلام کے پاس 3000، اس کتے کے بچے کے پاس 10 لاکھ نشانیاں؟ یہ حضور علیہ السلام کی مذاق اڑانا ہے، حضور علیہ السلام کی توہین کرنا ہے. آگے لکھتا ہے کہ رسول اکرم نصارہ کا تیار کردہ پنیر کھاتے تھے جس میں وہ سور کی چربی ملاتے تھے. سور جو حرام، جس کا بال، ناخن، گوشت، ایک ایک چیز حرام، ہاتھ پر لگ جائے، ہاتھ کو دھونا پڑ جائے، ایسی چیز. گدھا حرام ہے لیکن گدھے پر سواری کی جا سکتی ہے. کتا حرام ہے، کتے کی کھال پر اگر آپ دباغت لگا دیں تو وہ استعمال کی جا سکتی ہے. سور ایک ایسی چیز ہے جو نجس العین ہے، اس کے لیے کہتا ہے کہ رسول اللہ اس کی بنی ہوئی پنیر کھاتے تھے. اتنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرنے کے بعد عیسائیوں، اب ہم اس معاملے میں ہم عیسائیوں کو بھی ساتھ لے کر قادیانیوں کے ساتھ اعلان جنگ کا اعلان کریں گے، اور آپ سے یہ مطالبہ کریں گے عیسائیوں کو ساتھ لے کر کہ مرزا قادیانی نے عیسیٰ کی بھی توہین کی علیہ السلام کی. عیسائیوں ہمارے ساتھ ملو اور جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف میدان میں آؤ. وہ کیا؟ دیکھو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں لکھتا ہے کہ حضرت مسیح کا خاندان بھی نہایت پاک اور مطہر ہے، بس 3 نانیاں اور دادیاں آپ کی زناکار اور کسبی عورت تھی جن کے خون سے آپ کا وجود ظہور پذیر ہوا. ضمیمہ انجام آتم حاشیہ نمبر صفحہ 7. یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی 3 دادیاں اور نانیاں زناکار تھی، کسبی عورت تھی. پھر آخر میں جو بات میں آپ کو چیف جسٹس صاحب، موجودہ چیف جسٹس صاحب، آپ اگر انصاف فراہم نہیں کریں گے، قادیانی سے رعایت کریں گے تو سن لو چودھری نذیر عبد القدیر چودھری کا فیصلہ. انہوں نے آخر میں کیا لکھا ہے؟ کہا کہ
جہاں تک رسول اکرم کی ذات کا تعلق ہے، مسلمانوں کو ہدایت کی گئی ہے کہ ہر مسلمان کے لیے جس کا ایمان پختہ ہو، لازم ہے کہ وہ رسول اکرم کے ساتھ اپنی بچوں، خاندان، والدین اور دنیا کی ہر محبوب چیز سے بڑھ کر پیار کرے۔ بخاری کتاب الایمان باب حب الرسول من الایمان۔ پھر آگے حضرت جسٹس صاحب لکھتے ہیں، کیا ایسی صورت میں، اب میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں، اگر قادیانی کو باہر نکالو گے، انصاف فراہم نہیں کرو گے، تو اب میں آپ سے یہ سوال کر رہا ہوں جو جسٹس عبد القدیر چودھری نے لکھا ہے فیصلے میں، کہ کیا ایسی صورت میں کوئی کسی مسلمان کو مورد الزام ٹھہرا سکتا ہے اگر وہ ایسا توہین آمیز مواد جیسا کہ مرزا صاحب نے تخلیق کیا ہے سننے، پڑھنے یا دیکھنے کے بعد اپنے آپ پر قابو نہ رکھ سکے اور اڑا دے قادیانی کو، اسی قادیانی کو گولی مار دیتا، تو کیا کہا جا سکتا ہے؟ مسلمانوں کے دلوں میں بالکل رسول اللہ سے وہ محبت ہے۔ اور آخر میں لکھتا ہے یہی چیف جسٹس صاحب، کہا کہ اگر کسی احمدی کو انتظامیہ کی طرف سے یا قانوناً شاعر اسلام کا اعلان اظہار کرنے یا انہیں پڑھنے کی اجازت دے دی جائے، یعنی قرآن پاک پڑھنے کی اجازت دے دی جائے، تو یہ اقدام اس کی شکل میں ایک اور رشدی تخلیق کرنے کے مترادف ہوگا۔ کیا اس صورت میں انتظامیہ اس کی جان، مال اور آزادی کے تحفظ کی ضمانت دے سکتی ہے؟ اگر دے سکتی ہے تو کس قیمت پر؟ اس کا ہوش چیف جسٹس تمہیں نہیں ہے؟ تم ضمانت دے سکتے ہو قادیانیوں کی حفاظت کی کہ اگر قادیانی اس طریقے پر اذانیں دیتے پھریں گے، قادیانی اس طریقے پر ہمارے نبی کی توہین کریں گے تو وہ بچ سکیں گے؟ ہمارے کتنے مسلمان میدان میں نکل آئیں گے اور ان کا قتل عام شروع کر دے تو وہ تمہارے گلے ہوگا۔ اس لیے تمہارا فرض کیا ہے؟ تمہارا فرض یہ ہے کہ ان کو روکو، آئین کا پابند بناؤ، انہیں کہو کہ اپنا مذہب جدا بنائیں، اسلام کا نام نہ لیں، اذان نہ دیں، کلمہ نہ پڑھیں اور محمد کا نام استعمال نہ کریں، مرزا غلام محمد قادیانی کی لعنتی بیویوں کو امہات المومنین نہ کہیں، مرزا قادیانی کے خبیث ساتھیوں کو صحابہ نہ کہیں، مرزا قادیانی کے خبیث بچیوں کو اہل بیت نہ کہیں، اور مرزا قادیانی کے جتنے بھی یار دوست ہیں ان کو مسلمان نہ کہیں۔ اگر اس طریقے پر نہیں ہوا تو یہ سپریم کورٹ کا فیصلہ میرے ہاتھ میں ہے، اس کی کوئی گارنٹی نہیں دی جا سکتی کہ قادیانی کوئی زندہ بچ سکے۔ اور ہم پھر ایک دفعہ چیف جسٹس صاحب تمہیں خبردار کرتے ہیں کہ فوری طور پر اپنے اس فیصلے سے دستبردار ہو جاؤ، امت مسلمہ سے معافی مانگو، ورنہ عالم مجلس تحفظ ختم نوت کو حضرت قائد جمعیت مولانا فضل الرحمان صاحب کا پیغام آ چکا ہے، اور انشاءاللہ فوری طور پر عالم مجلس تحفظ ختم نوت ایک آل پارٹیز کانفرنس بلانے والی ہے، اس میں جو بھی فیصلہ ہوگا انشاءاللہ پوری امت مسلمہ اس کے ساتھ ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔